بڑائی وہ کرنے کے لیے وہ کریں. عورتیں بھی اس میں بھے پڑی ہے آج, اس لیے میں خاص طور سے پوائنٹ میں رکھا ہوں. عورتیں بھی بھے پڑی ہے اور ان کو بھی اپنی شرمگاہ کے تعلق سے بہت احساس کمتری ہے, اور مختلف قسم کے آپریشنز کروائے جاتے ہیں. اگر آپ کو نہ پتہ تو الگ بات ہے, لیکن دس از کامن, اتنا کامن ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. بہرحال چونکہ میں فیلڈ میں ہوں, میں جانتا ہوں, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, بہت سے ڈاکٹرس میرے پہچان کے, اور چھوٹے شہر بہت بڑے بڑے کام کرتے بڑے بڑے شہروں کی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز اورنگ آباد آتے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کاموں کے لیے. بہرحال آپریشنس ہوتے ہیں تو کبھی بھی چھوٹے سٹیز میں جاتے, کوئی امریکہ جا کے نہیں کرائیں گا, تائیوان ضرور جائیں گے یہ کام کے لیے, لیکن وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ یہاں یہ سیلیبریٹی آ کے یہ کام کی, لیکن امریکہ جائیں گا تو پھنس سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو چھوٹے سٹیز میں جاتے ہیں اور ایسے ماہر ڈاکٹر ہر سٹی میں آج موجود ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیز کو اپنا وہ مقام بناتے تاکہ کم لوگوں کو پتہ چلے یہ لوگ آگے فلاں کرتے ہیں. جو ہیرو ہیروئنس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں کے اوپر جو مختلف کام کرے فحاشی, یہ ان کے نیچرل بیوٹی نہیں ہے میرے بھائی, سمجھیے آپ. تو ان لوگوں کو دیکھ کر عورتیں بھی ہماری مائل ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے آپریشنس کی طرف جا رہی ہیں, جس کے اندر بالخصوص شرمگاہ کے تعلق سے, اگلے حصے کے تعلق سے عورت جو ہے اس میں احساس کمتری میں کہ یہ بھی پکچروں کا اور ٹی وی کا نتیجہ آتا ہے کہ مجھے فلاں, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, ویسا چاہیے چونکہ وہ عورت ویسی ہے. اور مختلف چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو تو یو آر پرفیکٹ ایز یو آر امپرفیکٹ, تم ایسا ہے تو پرفیکٹ ہے ورنہ تم پرفیکٹ نہیں ہے. ارے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دن اور رات مختلف کھانوں کو چکتے ہیں. شریعت میں صرف ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں ہر آدمی چاہ کر آپ کو چکر جائیں گے جو بتائیں گے کیا چوائس اور کیا اس کے لائکس اور ڈس لائکس. آپ سمجھیے اس چیز کو. ایک مسلم مرد صرف ایک عورت کو شادی کرے گا, ملیں گا, ایک سے 2 3 4 سے ملیں گا, اس کے علاوہ اس کو نالج ہی نہیں کتنی 5th اور 6th اور 7th کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک عورت کو صرف ایک ہی مرد معلوم ہے, اس کے علاوہ اس کو معلوم ہی نہیں, تو اس کو کیسے پتا چلیں گا بڑا اور چھوٹا کیا ہوتا ہے اور ایسا اور ویسا کیا ہوتا ہے. سمجھیے اس چیز کو. تو اس کے لیے پروگرامز کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سرجریز کی جاتی ہے. اس معاملے میں جو عورتوں کو نصیحت کروں گا یہ ہے, صرف ایک قسم کی سرجری آپ کے لیے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی. آپ میکسیمم اگر چاہتی ہے تو صرف ختنہ کروا سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہاں یہ کیا ہے ختنہ, ٹھیک. تو بہرحال عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فور اسکن ہوتی ہے. مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی ہے, جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی ہوئی ہوتی ہے, جس کو ختنہ کے ذریعے کاٹا جاتا ہے. اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں, 2 حصوں کے اندر پھر 2 حصے ہوتے ہیں, اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آ سکتی ہے جیسا مردوں کی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے اللہ کے رسول, کیا اس جلد کو ہم کاٹے اس فور اسکن کو؟ تو آپ نے کہا ہاں, مگر زیادہ نہیں ورنہ تم لذت کھو بیٹھو گے. اس کو کٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ود ان اے سرٹن لمٹ, اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے آپ. لذت سمجھ آپ, اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے, وہ حصہ سیکشل لائف کو انہانس کرتا ہے, وہ حصہ لذت دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. تو کہا کر سکتی ہو لیکن اپ ٹو سرٹن لیول, بہت زیادہ نہیں, اس لیے کہ وہ لذت تمہاری مار کھا سکتی. تو عورت کے لیے ختنہ کرانے کے جو شریعت میں جاتے ہیں اتنا صرف کر سکتی ہے رکھے. لیکن جب میں ختنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں FGMs کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے. رسول اللہ جو اجازت دے رہے ہیں وہ ایک الگ عمل ہے, یاد رکھیے. ان دونوں کو ختم مت ملائیے, اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کے حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام الاؤڈ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن FGM. اسلام کبھی بھی FGM کی اجازت نہیں دیتا. فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمگاہ کے جو 2 حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے, کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے پکڑ کر, جیسی نشتر مارتے ہیں سب بچوں کو کہتے ہیں نا ختنہ, نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا, اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے. سینے کے بعد صرف ایک سوراخ نیچے چھوڑا جاتا ہے جس سے پیشاب اور حیض کا خون نکلے. اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوگا, نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے پاک کرے. شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی, اور بہت سارے ممالک اس کو کامن پریکٹس سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, یاد رکھیے. جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف ختنہ کی, جو کہ باہر کے حصے کو کاٹ کے نہیں, اندر سے جو ایک فور اسکن آتی ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو FGM کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, صرف ختنہ کی سرکمسیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, آئیے سیکنڈ جو عورتوں میں ایک احساس کمتری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے, جو یہ پکچروں کا اور یہ ویسٹرن کلچر کا اور اپنی چیزوں کو پروموٹ اور اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گھس کر اس کو برباد کرنے کا جو طریقہ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ تو ایسے لگتی نہیں کہ آپ عورت ہیں, تو اب کیا کریں؟ جسٹ اب آپ جائیے مختلف قسم کے آگمنٹیشن پروگرامز کے لیے, امپلانٹس کے لیے یا انہانسمنٹس کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے سینے کے مختلف آپریشنس کراتی ہے, اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. سب سے کامن ہے آگمنٹیشن, بریسٹ آگمنٹیشن.
کہ اس کو مختلف قسم سے بھائی کس ہیروئن اور کس کے جیسا چاہیے آپ کو، وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف قسم سے مختلف طریقوں سے مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے، جس کے اندر سلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے، یا مختلف اور بھی چیزیں آج کل بہرحال آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ کنٹینیوس چالو ہے، وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھایا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیلی یاد رکھے، ٹھیک۔ تو یہ بہرحال اس میں کچھ سوالات تھے، وضاحت میں نے ضروری سمجھی، ٹھیک۔ اب یہ جمع کی بات تھی، دوبارہ میں جمع منع ہے۔ اب اس کے بعد